وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد مصطفیٰ جان عالم قرار عالم سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور یہ آخری نبی ہیں۔ مالک نے فرما دیا کہ یہ آخری نبی، ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے آخری نبی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ یہاں پر اب کسی کی مولوی کی بات نہیں چلے گی، کسی پیر فقیر کی بات نہیں چلے گی، اور کسی ملنگ کی بات نہیں چلے گی، بلکہ جب اللہ کا فرمان سامنے آ گیا وہاں پر مسلمان بندے کو چاہیے کہ اپنی نگاہ کو جھکا لے اور اسی بات پر عمل کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حکم کو لاگو کر دیا۔ 1974 کے اندر جو قرارداد منظور کروائی گئی اس کے پیچھے مرزا غلام قادیانی کا ہاتھ تھا، جس نے کہا کہ میں نبی ہوں، میں احمد ہوں۔ تو دیکھیں قرآن پاک کے اندر عرصہ پہلے، اتنے سال پہلے، صدیاں گزر گئیں، اس مالک نے فرما دیا کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی اور اگر یوں بھی سمجھ نہ آئے، سرکار فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ یہ روز روشن کی طرح سرکار نے بات کو واضح کر دیا۔ اب اگلی بات اس سے بھی زیادہ حسین ہے، سرکار فرماتا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اس بات کو بھی واضح کر دیا، اگر ہوتا، ہے نہیں، ہوگا نہیں، اگر ہوتا، یہاں پر کیا لگائی جا رہی ہے ماضی کی، اگر ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ تو پتہ اس بات سے یہ چلا کہ سرکار کے بعد کوئی نبی کوئی نہیں۔ اس کے ضمن کے اندر حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا مگر اس گھر سے ایک سوراخ خالی چھوڑ دیا، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب مثال کے طور پر بندے کے منہ پر تل ہو، کوئی موقع ہو، رنگ اس کا سارا سفید ہو، سب سے پہلی جو نظر پڑے گی وہ کس پر پڑے گی؟ اس کے موقع پر پڑے گی، اس کی تل پر پڑے گی۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو خوبصورت عمارت ہے، جو حسین و جمیل عمارت ہے، اس کے اندر ایک اینٹ کا فاصلہ چھوڑا کہ سرکار فرماتے وہ میں اینٹ ہوں، وہ میں ہوں اینٹ ہوں۔ جب میں اپنی جگہ پر آ گیا تو وہ عمارت جو وہ خوبصورت ہو گئی۔ پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بعد کے اندر آئے ہیں، لیکن سرکار کا جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ حضور جان جانم قرار عالم سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ زمین اور آسمان کو لپیٹ دیا، میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا۔ اور بعد کے اندر سرکار نے فرمایا کہ میری قوم کے اندر 30 بڑے دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3 حدیث پاک سنیے، حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میرے متعدد نام ہیں، مجھے محمد بھی کہتے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بھی کہا ہے، مجھے احمد بھی کہا ہے، مجھے ماہی بھی کہا ہے۔ ماہی کا مطلب ہے کفر کو مٹانے والا۔ ماہی کا کیا مطلب ہے جی؟ کفر کو مٹانے والا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کو مٹا کر اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا اور بتایا کہ میں حق پر ہوں، میرا دین حق پر ہے، جو اس دین کے ساتھ لپٹ جائے گا میں اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ جنت کے اندر ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور سرکار فرماتے ہیں میں حاشر بھی ہوں۔ حاشر کا مطلب ہے کہ جیڑا بندہ ساڑھے قدم نہ لپٹ گیا،
جیڑا ساڈے قدموں تے اپنی جان قربان کر دے گا وہ کل قیامت والے دن ساڈے نال ہوئے گا، کل قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے اتنے القابات سے نوازا، فرماتے ہیں کہ مجھے عاقب بھی کہا جاتا ہے۔ عاقب کا مطلب ہے آخری، آخری، کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی کوئی نہیں ہے۔ اے کوئی مولوی نہیں پیاندا تو نہ ہی میں کہن دیں، اللہ دا حبیب فرماتا ہے کہ میرا محبوب عاقب بھی ہے، احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے، کہ میرا محبوب آخری بھی ہے، پہلا بھی ہے تو آخری بھی ہے، میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی میں گوندے ہوئے تھے۔ تسی اینو انج کہہ رہے ہو کہ آدم علیہ دنیا تے آئے بھی کوئی نہیں سی، سرکار فرماندے نے میں اس وقت بھی اللہ دا آخری نبی سیگا۔ بڑی کمزور، سبحان اللہ، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا اور نبی بھی آخری تھا، کوئی پہلا دوجا کوئی نہیں، آخری نبی تھا، اللہ کا مقبول نبی تھا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شانیں مجھے عطا فرمائی ہیں، جو مقام اور مرتبہ مجھے عطا فرمایا ہے، فرمایا وہ کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا، وہ کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان، دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت تھی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، کیا تھا جی؟ مور نبوت۔ مور نبوت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی یہ آخری نبی ہے، نہ تو بعد نبوت ہی بس ہے، ایتھے مور لگ گئی ہے، یہیں پر مور لگ گئی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم سرکار کی مزید بات کریں، سرکار کی ختم نبوت پر، تو گل بڑی 40 سالی ہے، تینوں 40 سالے بندے سمجھ سکتے ہیں۔ اس بات کو اپنے دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا، اس کا اپنے دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی نا، آپ نے تورات شریف کے اندر پڑھا، کیا پڑھتے ہیں کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کی امت کی مقام اور مرتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہوگا، بڑا ہی عظمتوں والا ہوگا۔ تو انہوں پنجابی انج کہہ رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام جو تو پڑھیا نا، رہے نہیں، اللہ دی بارگاہ عرض کیتا الہی وہ جو آخر کے اندر امت آئے گی، میں ویکھن ان دی شان بڑی ہے، ان دی عظمت بڑی ہے، ان دا مقام بڑا ہے، ان دا مرتبہ بڑا ہے، الہی وہ امت مینوں عطا کر دے۔ امتیوں بولو، تھوڑے بولن دا ٹائم آ گیا ہے۔ عرض کی الہی وہ امت مجھے عطا کر دے، تے جیڑے محبوب واسطے دنیا بنائی ہوئے، اور جیڑے محبوب واسطے آسمان بنائے ہون، تے جیڑے محبوب دی وجہ تو اسی دنیا تے آئی ہوئی ہے، تے اس محبوب دی امت رب کیویں چوک کے موسیٰ نوں دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ عرض کی الہی وہ امت مجھے دے دے، فرمایا نہیں ہے موسیٰ، وہ امت میرے احمد کی ہے، میرے محمد کی ہے، میرے عاقب کی ہے، میرے سونے دی ہے، جس کے لیے جہان بنایا، عرش و کرسی بنائی، آخرت کا دن رکھا۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ جو قیامت کی دن ہوگا، جو حساب و کتابوں کا فقط 4 گھنٹوں کا ہوگا، 4 گھنٹوں کا، 50,000 سال کا دن رکھا، 4 گھنٹے، باقی کی ہونا وہاں؟ فرمایا باقی اپنے محبوب دی شان ہی مکھانی ہے۔ او کافرو، او لینو، ویکھ لو، تسی انکار کرتے سی میرے محبوب دا، اے شان ہے میرے محبوب دی، یہ مقام ہے میرے محبوب کا، یہ مقام ہے میرے حبیب کا، تسی بھلی پہ رہے ہو، ہن تہاڈا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ہم تو ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ کوئی انج دی گل کوئی نہیں، یہ بھی رب دا بڑا کرم ہے کہ سانو مسلمان پیدا کیتا ہے۔ تے اے اس تو وڈی سبحان اللہ والی گل ہے کہ سانو اس مالک نے اس گھر 'چ پیدا کیتا جہڑا سرکار نو مندا بھی ہے، سرکار نال محبت بھی کردا ہے، سرکار نو اللہ دا آخری نبی بھی سمجھدا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب آدم پیدا ہوئے، آدم دنیا کے اندر آئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اولاد عطا کی. اب آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کیا، ایک جگہ اکٹھا کیا، ان کے مقام دیکھے، مرتبے دیکھے. مرتبے تو پیچھے نے ایک بڑا سونا نور نظر آیا، بڑا خوبصورت نور نظر آیا. عرض کی الہی وہ جو میں پیچھے نور دیکھتا ہوں یہ نور کس کا ہے، یہ کیا نور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم یہ جو نور ہے، یہ جو تو نور دیکھتا ہے، یہ تیرا بیٹا احمد ہے. یہ احمد ہے، یہ اول بھی ہے، یہ آخر بھی ہے، یہ سب سے پہلا شفیع بھی ہے، یہی سب سے پہلا شفاعت کرنے والا، مانا جانے والا بھی یہی ہے. اور بلا کتنا آسان کر دیتا ہوں. سرکار شفاعت کریں گے روز معاشر، موسیٰ کو جان گے، عیسیٰ کو جان گے، وہ محمد کے پاس جائیں، وہی شفا کرنے والے ہیں، وہی شفا لے کر دینے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب شفا کرنے والے بھی پہلے ہیں، اور ان کی شفاعت میری بارگاہ کے اندر قبول بھی پہلے مصطفیٰ کی جائے گی. شفاعت بھی پہلے مصطفیٰ کی میری بارگاہ کے اندر قبول ہوگی. تو اور کسی ہونی بھی کوئی نہیں، اور کسی کی ہونی بھی. اب ہمیں امتی ہونے پر ناز بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے سرکار آخری ہیں، سب پر آخر کے اندر آئے، اور مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ کس کا ہے؟ سرکار کا ہے. حضرت آدم علیہ السلام آپ کے دونوں شانوں کے درمیان، دونوں موڑیاں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قلم قدرت سے لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. وہ جنہ آدم دے موڑیاں دے درمیان لکھ چھڑیا، وہ ساڈا نبی آن والا سارا تو آخری ہے. تو پیچھے گل ہی کوئی نہیں رہ گئی، پیچھے بات ہی کوئی نہیں رہ گئی. پتہ چل گیا کہ ہمارے کریم علیہ السلام آخر کے اندر آئیں گے، آخر کے اندر آئیں گے، سب سے بعد میں آئیں گے، لیکن مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے. اب جو اگلی حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں نا، اس کو محبت کے ساتھ سنیے گا، اور سن کر یہ اپنے دل کے اندر اس حدیث پاک کو جگہ دیجئے گا. جبرائیل امین علیہ السلام جان عالم سرور عالم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. حاضر ہو کر سلام عرض کیا، کہا کہ آپ کا رب فرماتا ہے بے شک میں نے آپ کو تمام انبیاء کے آخر میں بھیجا، اور کوئی ایسا نہ بنایا جو تم سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب ہو. آپ حضرات توجہ کی کہ اور کوئی نہیں ہے، سب کے آخر کے اندر بھیجا. لیکن حضور اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح سرکار ہیں، جس طرح میرا محمد ہے، ان کی جگہ کوئی نہیں جو ان کا مقام ہے. اور مالک فرماتا ہے کہ کوئی جگہ انج دی بھی کوئی نہیں میں ویکھی، نہ ہی کوئی بنائی ہے جتے میں اپنا نام لکھے تو اپنے محبوب کا نہ لکھیا ہوئے. تو کوئی جگہ انج دی بھی کوئی جتے میرے محبوب کا نام لکھیا ہوئے تو میرا نہ لکھیا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دسو جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ کے اندر کی الہی تجھے تیرے محمد کا واسطہ تو مجھے معاف کر دے. پچھلے جمعے بھی حدیث پاک کی روایت کی گئی، فرمایا تجھے تیرے محمد کا واسطہ. اللہ نے فرمایا اے آدم تو محمد کو کس طرح جانتا ہے؟ ابھی تو میں نے محمد کو بنایا بھی کوئی نہیں. عرض کی الہی جب تو نے میرے جسم کے اندر جان ڈالی، جب میری نگاہ تیرے عرش کے پاؤں پر پڑی نا، تو میں نے دیکھا لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جو ہے اور اس گل چپ نہیں رہنا چاہیے تمہیں. عرض کی الہی جب میں نے تیرے عرش کے پاؤں پر لکھا ہوا دیکھا کہ جیڑے مالک نے، جیڑے حبیب نے اپنے نام دے نال نال جندا لکھے کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا. الہی تجھے تیرے محمد کا واسطہ. مالک فرمایا ہاں یہ میرا محبوب ہے. بڑی کمزور، سبحان اللہ، یہ میرا محبوب ہے. اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے دنیا اور اہل دنیا کو سب کو اس لیے بنایا کہ تمہاری عزت اور اپنی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ ان پر ظاہر کروں کہ میرے محبوب کا کیا مرتبہ ہے، میرے محبوب کا کیا مقام ہے. اور اگر تم نہ ہوتے تو میں نہ آسمان بناتا نہ زمین، اور جو کچھ ان میں ہے اصلاً نہ بناتا، کچھ بھی نہ بناتا. محبوب سارا کچھ تواڈے واسطے ہی بنایا میں، یہ سارا کچھ ضرور تواڈے واسطے بنے ہیں. اب جو اگلی حدیث پاک ہے نا، یہ سے بھی زیادہ حسین حدیث پاک ہے. آپ حضرات کی توجہ ہے، آپ حضرات کی توجہ ہے تو کہہ دیجیے الحمدللہ.
شب اسرا جب سرکار معراج پر گئے، سرکار فرماتے ہیں میرا تے میرا رب دے درمیان پتہ کتنا فاصلہ سی؟ سرکار فرماتے ہیں 2 کمان، بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا، اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے پوچھا، اے محمد کیا تجھے اس بات کا غم ہوا کہ میں نے تجھ کو تمام پیغمبروں کے بعد بھیجا؟ عرض کی الہی مجھے کوئی غم نہیں ہوا، مجھے تھوڑا سا بھی غم نہیں ہوا۔ مالک نے فرمایا اچھا کیا محمد تیری امت کو اس کا رنج ہو کہ میں نے سب امتوں میں سے آخر کے اندر اس کو رکھا؟ جب گل بڑی کمال دی ہے، اوپر سے دیکھ رہے کہ اس لیے پڑھ رہا ہوں میں کہ لطف بھی برقرار رہے اور آپ کی توجہ بھی میری طرف رہے۔ کیا آپ کی امت کو اس بات کا غم تو نہیں کہ میں نے ساری امتوں کے بعد آپ کی امت کو دنیا کے اندر بھیجا ہے؟ سرکار نے عرض کی الہی کوئی غم کوئی نہیں ہونا۔ اب مالک کا تحفہ دیکھیں، اس پاک پروردگار کا تحفہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی امت کو میں نے پیچھے اس لیے رکھا کہ دوسری امتیں گناہ کرتی تھی، جو اگلا نبی آتا تو ان پر ظاہر کر دیا جاتا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضور کہ آپ کی امت کو کسی دوسری امت پر میں رسوا کروں، یہ میں نہیں چاہتا کہ حضور تہاڈی امت نو، تہاڈے غلاماں نو، تہاڈے نال محبت کرنے والے میں کسی ہور دے سامنے رسوا کراں۔ اور یہ مالک بھی نہیں چاہتے کہ سرکار کی امت کسی کے سامنے رسوا ہو، اور ہم سرکار کی امت ہو کر اپنے نبی کی نافرمانی کریں تو پھر یہ گال جچتی تو کوئی نہیں کہ بات جچتی ہے والی نہیں نا جچتی، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سرکار کی ہر بات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جب مالک بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے محبوب کی امت کس طرح رسوا کریں، تو محبوب دی امت نے بھی یہ چاہیے کہ سرکار دے ہر حکم تے عمل کریں۔ اب مزید ایک بات سنیے، حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بادشاہ کے بیٹے تھے۔ ان کا واقعہ بھی کافی طویل ہے، کافی لمبا واقعہ ہے، اس کو شارٹ کٹ مختصر کرتا ہوا آپ ایک راہبوں کی جماعت کے ساتھ مل گئے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب اس راہب کا انتقال ہو گیا، اس راہب نے کہا کہ تم فلاں جگہ چلے جانا، وہاں پر تمہیں ایک راہب ملے گا، تم اس کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرنا، ذکر کرنا۔ اور ایک بات میں تجھے بتا دوں کہ ایک آخری نبی تشریف لے کر آئیں گے جس کا نام محمد ہوگا، فلاں علاقے کے اندر آئیں گے، اور ان کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں گی۔ کتنی چیزیں پائی جائیں گی جی؟ آخری نبی جاننے کے لیے ان کے اندر کتنی چیزیں پائی جائیں گی جی؟ نمبر 1 وہ صدقہ نہیں لیتے ہوں گے۔ نمبر 1 کیا ہے جی؟ وہ سارے بولیں کیا ہے جی؟ صدقہ نہیں لیتے ہوں گے۔ نمبر 2 وہ تحفہ کبھی بھی موڑتے نہیں ہوں گے، کبھی بھی تحفے کو واپس نہیں کرتے ہوں گے۔ اور نمبر 3 دونوں کندھوں کے درمیان، دونوں شانوں کے درمیان، دونوں موڑیاں دے وچلے پاسے مہر نبوت ہوئے گا۔ 3 چیزیں تھیں۔ اب آپ کے پاس بکریاں بھی تھیں، کافی سامان تھا، تو جب پتہ چلا کہ سرکاری اس علاقے کے اندر تشریف لے کر آ رہے ہیں، آپ نے اس علاقے کا سفر باندھ لیا۔ جس طرح آج کل بسیں چلتی ہیں، وہ بسوں کا دور تو نہ تھا، اس وقت قافلے جاتے ہوتے تھے، تو آپ ایک قافلے کے ساتھ مل گئے۔ قافلے والوں کا کہ میں فلاں جگہ پر جانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ جو قافلے کا سردار تھا وہ بڑا ہی ظالم قسم کا بندہ تھا، بڑا لالچی قسم کا بندہ تھا۔ آپ کے پاس جو کچھ تھا اس نے سارا قبض کر لیا، سارا کچھ چھین لیا۔ چھیننے کے بعد یہاں تک کہ جب آپ مکہ کے اندر پہنچے، آپ کو غلام بنا دیا گیا، آپ کو غلام بنا دیا گیا۔ آپ ایک جس بندے نے آپ کو خریدا، اس نے آپ کی ڈیوٹی ایک باغ کے اندر لگائی، آپ اس باغ کے اندر رہ کر خدمت کرتے رہے۔ لیکن کمال کی گل یہ ہے نا کہ ماں باپ بھی چھڑیا، عزیز و اقارب بھی چھڑے، مال دولت بھی چھڑیا، ایتھے تک کہ خود غلام بن گئے۔ کہندے واسطے؟ کس کے لیے؟ حضور کے لیے، سرکار کے لیے، کہ وہ امی آئیں گے، وہ حبیب آئیں گے، وہ کریم آئیں گے، وہ آقا آئیں گے، وہ مولا آئیں گے، میں ان کی زیارت کروں گا، میں ان کا غلام بن جاؤں گا، اور میں صحابیت کے درجے تک پہنچ جاؤں گا۔ تو گالیں تو مکی کوئی نہیں۔ جب سرکار کی آمد ہو گئی، جب سرکار کی آمد ہوئی، سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، کچھ چیز لے کر حاضر ہوئے، کہا حضور یہ صدقہ۔ سرکار نے فرمایا صدقہ نہیں لیندے، ہم صدقہ نہیں لیتے۔ پہلی گل تو مل گئی، پیچھے 2 گلاں رہ گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے، تو آپ نے ہاتھ کے اندر کچھ تحفہ لیا، سرکار کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور یہ تحفہ ہے۔ سرکار نے قبول فرما لیا۔ اب ایک بات رہ گئی
ایک گل سب دی گلاں دی جان ہے، وہ مہر نبوت دیکھنا بھی آسان نہ تھا، کب سرکار اپنے جسم مبارک سے پردہ ہٹائیں اور مہر نبوت کو دیکھا جائے۔ قصہ مختصر اسی محبت کے پیچھے، اسی آخری نشانی کے پیچھے دوڑتے رہے، بھاگتے رہے۔ ایک دن وہ ٹائم آ ہی گیا، وہ ویلا آ ہی گیا، سرکار قبرستان کے اندر جلوہ فرمائے، جناز گاہ کے لیے، جناز گاہ کے اندر تشریف فرمائے، جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ سرکار اپنی قمیض ٹھیک کر رہے ہیں تو سیدنا سلمان فارسی کدی سرکار دے دائیں ہوندے نے تے کدی بائیں ہوندے نے، کدی سجے ہوندے نے تے کدی کھبے ہوندے نے، کدی اگے ہوندے نے کدی پیچھے ہوندے نے۔ محبوب جان گئے کہ سلمان چاہتا کی ہے، سلمان چاہتا کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سلمان جیڑی شے دی تینوں طلب ہے تو پیچھے آ کے دیکھ لے۔ بڑی کمزور سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں سلمان جس چیز کوئی تجھے طلب ہے تو پیچھے آ کے دیکھ لے، تے پھر انہاں پیچھے کے بس ویکھیا کوئی نہیں، انہاں پھر چوم کے اپنی ریجا لائیاں کہ مہر نبوت ہے، سرکار کی مہر نبوت ہے۔ اسی لیے کہا کہ ہمارے کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، سرکار ہی اول ہیں، سرکار ہی آخر ہیں، سرکار کے بعد کوئی بھی نبی، سارے بولو سرکار کے بعد کوئی بھی نبی۔ اب اگر جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ مرزا غلام قادیانی آیا، اس نے کہا میں نبی ہوں، غلام مختار سکوی آیا، اس نے کہا میں نبی ہوں، مسلمہ کذاب آیا، اس نے کہا میں نبی ہوں۔ حالانکہ سرکار نے بات روز روشنی کی طرح واضح کر دی۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت کے اندر 30 بڑے دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ وہ اب آج اگر یہاں پر کوئی کھڑا ہو کر کہے بھائی میں نبی ہوں، ہم اس سے کہیں بھائی کوئی معجزہ دکھا، کوئی ایسی چیز دکھا جو ہم نے نہ دیکھی ہو۔ دیکھیں جب سرکار کا فرمان ایک سائڈ پر فرمایا میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جو یہ کہے گا مجھے دکھا، ہماری شریعت کہتی ہے وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، دار اسلام سے۔ مرزا غلام قادیانی آیا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، پہلے کہا میں مہدی ہوں، پھر کہا کہ میں محمد ہوں، آہستہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتا گیا۔ کہتا ہے کہ میرے پاس بھی فرشتہ آتا ہے جس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ پھر اس نے ایک بات کی کہ میرے ہاں اس مرتبہ بیٹا پیدا ہوگا، لیکن جب اولاد کی صورت بنی اس کو بچی پیدا ہوئی، اس پر بھی جھوٹا پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ نہیں ساڑی پھر بات مذاکرات ہو گئے سی کہ ان میں ادکی منڈا ہوئے گا، ہر بات پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ اب ایک بات سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ ہر عیب سے پاک تھے، اور نبی وہی ہوتے جس کے اندر عیب نہ ہو۔ مرزا غلام قادیانی ایک آنکھ سے کانا تھا، اس کے اندر عیب ڈالا کہ ظاہر پتہ چلا کہ وہ بندہ نبی نہیں تھا۔ اب اگلی بات جو یہ روز روشنی کی طرح یہ بھی بات واضح ہے کہ جس جگہ پر نبی کا انتقال ہوتا ہے اسی جگہ پر اس کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی کا جو انتقال تھا یہ واش روم کے اندر ہوا تھا، اور نہ کہ جی نبی تے منڈو انہیں واش روم دے وچ کرو دفن انہوں، نبی نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ سرکار آخری نبی ہیں۔ اب جس حجرہ مبارک کے اندر سرکار کا وصال مبارک ہوا، سرکار کا مزار پر انوار اسی کمرہ مبارک کے اندر ہے۔ ہمارے کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا سادہ اور مفہوم ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور یہ میرے آخری رسول ہیں، بے شک میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ ساتھ یہ بھی فرما دی کہ میں ہر شے تے قادر ہوں، لیکن میرے محمد بعد کوئی اور نبی کوئی نہیں۔ اور اگلی بات سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، آدم آئے، عیسیٰ آئے، نوح آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے، ہارون آئے، سب آئے، لیکن کسی کے مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ لیکن جب سرکار آئے، سرکار کی آمد ہوئی، جب سرکار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان سے فرما دو کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، ہم نے تمہارے دین کو۔ تے پیچھے ان کو گل بچی تو کوئی نہیں،
پیچھے گال بچی ہے. جب مالک نے فرما دے کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تو اب یہ کس طرح دجال اٹھ کر کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں؟ ان کا مرنا دیکھ لیں، وہ کس لحاظ کے ساتھ مرے، کس طریقے کے ساتھ مرے. لیکن ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارے خونوں کے اندر، ہمارے جگر کے اندر ایک ہی بات ہے، الحمدللہ سرکار خاتم النبیین ہیں، سرکار آخری نبی ہیں، سرکار کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگے. اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار علیہ السلام کو آخری نبی جاننے، ماننے اور آپ کی فرمان پر، آپ کے نقش قدم پر اللہ رب العزت چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.